کہ آدمی اس تحرک اور تحریک کو چھوڑ کے اس لانگ ٹرم ویژن کی طرف آئے جو آپ 250-300 سالوں میں ہارے گئے. انقلابی ٹرپس چاہیے ہمیں جلدی, ٹاپل کر دو, گرا دو, ٹھیک ہے, فوراً جلدی آ جائے, 2 منٹ میں ہو جائے. جو ایک کلیکٹیو رحم ہونا چاہیے تھا ایک امت کی شکل کے اندر, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ والا سفر آپ نے دیکھا کسی کو کرتے ہوئے کہ آپ میں خرابی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ کام کر لوں؟ اس کو تو ٹول نہیں ہے آج کے دور. ہر بندہ ججمنٹل ہے, ہر بندے کے پاس تلوار ریڈی ہے اگلے کے لیے کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو پوری مخلوق اس سے پیار کرتی ہے. ہاں, تو زندگی کے اس سفر کے اندر آپ کیا کہتے ہیں, صبر اصل کیا تھا؟ خاموش رہنا تھا کہ ہم نے پالا, ہم نے دیا, ہم نے سکھایا, ہمارے ساتھ آپ رہے, ہمیں سکھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, ہمیں بتائیں گے آپ. ایک آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے میرے منہ سے نکلے ہوا ایک جملہ بھی کام ہو سکتا ہے, تو آپ مجھے ڈیمین کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا ٹائم لگا کے اٹھائیں گے اور آپ ایک نیرو اس میں اٹھائیں گے, اس میں بہت فرق ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کا انتخاب نہیں کریں گے, اور آپ کے جب قریبی رشتے دار ہوں گے دیٹ ہرٹس. اب ان حالات کے اندر جو آج مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کی منافقت چل رہی ہے اور جس طرح کی اپر ٹیئر کے اندر کمزوریاں, کیا ایک کسی گاؤں کے اندر ایک انسان کی زندگی کی کوئی اثرات نہیں ہو رہے ہوں گے؟ اس کے ارد گرد اور آسمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, چاہے سسٹم جیسا بھی ہو. شریعت نے اکوموڈیٹ کیا اس شخص کو جو صرف بیسک ہی پوری کر. فرعون کے پوری حکومت کے اندر ایک مومن تھا, اس پہ صورت اتار دی اللہ نے. نہیں, ایک بندے کو اللہ نے کہا نا تو امت واحدہ کا, یہ اکیلا ایک امت ہے. سورہ یاسین میں ایک نبی ہے, اس کے ساتھ ایک حدیث کے الفاظ ہے ون نبی معہ رجل ورجلان, اس کے ساتھ 2 فالوورز ہیں. تو ڈیفینیٹلی حکومت تو اسٹیبلش نہیں ہوئی ہوگی. صحیح ہے, ڈیفینیٹلی سسٹم تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. شعیب علیہ السلام کی قوم کے سارے سردار کہہ رہے ہیں, سارے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, سارے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں مان افقوا کثیرا مما تقول. ہمیں تو نہیں پتا کون سی سلطنت وہاں پہ اسٹیبلش ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, لیکن کیا انڈیویجول سٹوری اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھی؟ کیا جنت نہیں ملنی تھی ان کو جو انڈیویجولی جڑے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ؟ اصحاب الحدود تو سب کچھ ہار گئے, لیکن اللہ کہتا ہے ذالک الفوز الکبیر. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیویجولی اللہ ہر کسی کی سٹوری سے جڑا ہوا ہے. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کلیکٹیو لیول کے اوپر آپ بالکل ہی آپ مائنس کر دیں. ہم یہ بھی نہیں اس کا پھر صبر کیا ہے کہ اس پہ بھی کس طرح چلنا ہے, اس پہ بھی کس طرح صبر. دیکھیں میری نظر میں تو ارسلان میں سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ آدمی اس تحرک اور تحریک کو چھوڑ کے اس لانگ ٹرم ویژن کی طرف آئے جو آپ 250-300 سالوں میں ہارے گئے. وہ ہے علم پڑھنا, علماء کے ساتھ جڑنا, ان سے اخذ کرنا, انہوں نے جو اتنے سالوں سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ان سے پرنسپلز لینا اور اس کو اپلائی کرتے ہوئے ان کو کھاتے میں رکھنا. یہ نفس تھوڑی چاہے گا, یہ صبر تھوڑی ہم کر سکتے ہیں. بلکہ یہ تو اسٹرگل ہے, بہت ہارڈ اسٹرگل. ہمیں چاہیے کوئک ٹرپس, انقلابی ٹرپس چاہیے ہمیں جلدی, ٹاپل کر دو, گرا دو, ٹھیک ہے, فوراً جلدی آ جائے, 2 منٹ میں ہو جائے. 2 منٹ میں ٹینکوں کا سردار بن جاؤں, ریاست کو چیلنج کر دوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا ہو تو مل سکتی ہے. یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کسبی کا نہیں, کسبی کا عطائی زیادہ ہے. تو اللہ کا پہلے بات, سارے وعدے اللہ کی اس پہلی شرط پہ کھڑے. اگر ایک انسان کا من ہی صاف نہیں ہوا, اس کا تزکیہ نہیں ہوا, وہ تعلق ہی نہیں اسٹیبلش ہوا, آپ جتنی بھی پولیٹیکل اسٹرگل کر لیں آپ پھر مفتون ہو جائیں گے. تو پھر شیخ صبر تو پھر دونوں اینڈ سے ہو رہا ہے, تو ریزلٹس پھر آپ نے کہا کہ انسٹنٹ ریزلٹس آ جاتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے وہ کوالٹی آف صبر, وہ کوالٹی آف ایمان, وہ کوالٹی آف تعلق, وہ کوالٹی آف تفکر, وہ کوالٹی آف سبمیشن اور ڈیلیورنس ہو رہی ہے آج کے دور میں؟ شاید اگر دین کے نام پر آتی بھی ہے نا, تو یا اس کو اپنے ایجنڈے اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں خاص ایجنڈوں میں اسٹرگل ہو رہی ہے. تو لوگ اکثر یہ کہ ہر کسی نے اپنا کلو حزب بما لدیہم فریحون بنا کے علیحدہ کر لیا نا. جو ایک کلیکٹیو رحم ہونا چاہیے تھا ایک امت کی شکل کے اندر, وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ خامی ہے, نقائص ہیں, وہ رضامندی نہیں ہے اللہ کی, راضی نہیں ہے اللہ, یا پھر ہو رہی اور اللہ ایک ٹائم کے ساتھ لائے گا. کبھی کبھی اللہ باطل کو اتنا عروج دینا چاہتا ہے کہ سنت اسٹیبلش ہونا کہ اتنے بڑے کو اتنے چھوٹے سے مارا اللہ نے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پوائنٹ یہاں پر میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ انڈیویجول لیول کی محنت تو نہیں, اللہ کی رضامندی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے پیدا کر دیا ہم نے, اسی میں سے اسٹیبلش کر دیا ایک بندہ جس نے ان کو تزکیہ بھی کرایا, تعلیم بھی دی, تربیت بھی دی, حکمت بھی دی, اس میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو صبر پروسیس سے گزرنا نہیں ہے, علم حاصل کرنا نہیں ہے, علماء کی جوتیاں اٹھانا نہیں ہے, ان کے لوٹے اٹھانا نہیں ہے, ایک سسٹم میں ادب احترام کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ. یہ والا صبر آپ نے دیکھا کسی کو کرتے ہوئے کہ آپ میں خرابی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ کام کر لوں؟ اس کو تو مطلب کیٹر ہی نہیں کیا جاتا. آپ تو ایک ایبسولوٹ سینس کے اندر لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار. بلکہ اس کو مطلب مجھے اچھا نہیں لگا اس آدمی کو آپ کیا مطلب اس کے لیے بہت عجیب سے الفاظ بولے جاتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں اس کو بالکل ہی ریگارڈ نہیں رکھا جاتا اس شخص. ایک انسان منافق کہیں گے نا لوگ, اس کو منافق کہیں گے, سب کو لے کے چل رہا ہے, ایبسولوٹ لائنز نہیں ہے. ایک آدمی ایک سسٹم کے اندر برائی کے ساتھ بھی چل سکتا ہے, اکوموڈیٹ کرتا ہے, اپنے نفس کے اوپر ایک اپنا پرسنل یونیک سینس آف تقوی کو اسٹیبلش کر کے لوگوں کو جج نہیں کرتا. ٹول نہیں ہے آج کے دور, ہر بندہ ججمنٹل ہے, ہر بندے کے پاس تلوار ریڈی ہے اگلے کے لیے,
یا زبان ریڈی ہے یا تلوار ریڈی ہے. بہت کامن ہے یہ ہاں کہ اور میں اس ہارڈ لائننگ سے تو خود گزرا ہوں ایک ٹائم پر کہ میں ایک لائن چاہیے اور اس نے پوری زندگی کی اسٹرگل. دیٹس اٹ. تو کیا یہ مطلوب بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بھی چلانا ہے اور سسٹم بھی چلانا ہے اس میں تو ہر نسل کا آدمی ہوگا نا. تو وہ ایک ایبسولوٹ سینس آف رائچسنس اور پائٹی میں جو آپ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ شاید یہ بھی ایک فطرہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے پھڑکانا ہے اگلوں کو, لبریٹ تھوڑی کرنا ہے آپ نے. شاید آپ کی برانڈنگ کے اندر, آپ کی اقوال کے اندر اور آپ کی پریچنگ کے اندر اور آپ کی درس و تدریس کے اندر وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے جس سے لوگ کمفرٹیبل ہوں. اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو پوری مخلوق اس سے پیار کرتی ہے, لوگوں کے دلوں میں بات آتی ہے. اور اللہ اگر کسی کو ناپسند کرتا ہے تو مخلوق کا بھی یہی حال ہے. تو اتنی بڑی قبولیت کیوں نہیں مل رہی آپ کو؟ سوچیں نا آپ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیوں قبولیت نہیں آ رہی. پھر یہ بھی آتا ہے کہ سب سے اچھے لوگ ہوئے ہیں جو حاکم کے لیے رحم کی دعا کرتے ہو اور وہ ان پہ رحم کی کرتا ہو, اور سب سے شرار الناس ہوئے ہیں جو اسے گالیاں دیتے ہوں وہ ان پہ ظلم کرتا ہو. تو آپ دیکھ لینا آپ کا حال کیا کھڑا ہوا ہے. شیخ آپ نے ابھی ایک پکچر شیئر کری تھی جس میں آپ نے 2012 کی ایک آپ نے لگائی, ہاں, اور آپ نے 2024 کی آپ نے لگائی جہاں لوگ آپ کے سامنے ہیں. ہاں. تو زندگی کے اس سفر کے اندر آپ کیا کہتے ہیں, صبر اصل کیا تھا؟ خاموش رہنا تھا, ٹیکل کرنا تھا, جواب دینا تھا؟ 2012 کے وقت میرے پر سب سے بڑی آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ میں فیلڈ چھوڑ کے چلا جاتا. جو اس وقت تک کی پوزیشن تھی وہ ساری شیٹر ہو گئی, جو اوپر ہاتھ تھا وہ ہٹ گیا, جو سپورٹ تھی وہ ہٹ گئی. اٹ واز ناٹ دا بگننگ ایکچولی, وہ ایک پیچھے سے سسٹم ایک کولیپس ہوا. تو 2005 سے 2007 سے سسٹم چل رہا تھا نا میرا. تو اس ٹائم پر جو میری سپورٹ تھی, جو میری ریلیجس سپورٹ تھی, جو میری پولیٹیکل سپورٹ تھی اور جو میری فائنینشیل سپورٹ تھی, تینوں نے ہاتھ اٹھا لیا. اور جو میری قبولیت تھی وہ بھی میری اس ٹائم پر میرے خلاف ہو گئی. تو نہ گراؤنڈ پہ کچھ تھا, نہ آسمان پہ کچھ, نہ اوپر کچھ تھا, نہ زمین نیچے کچھ. اس وقت کا میرا خیال سے جو میرا امتحان تھا اور اس پر یہی تھا کہ آئی شوڈ لیو دا فیلڈ, میں واپس ہو جاؤں اور وہ کروں جس سے وہ لوگ چیلنج نہیں ہو رہے جہاں میں کھڑا ہوا تھا. نفس جو آپ کیسے یہی کہا تھا نا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم آئے ہو ہمیں بات بتانے کے لیے کہ تم پلے بڑے یہاں پر ہمارے ساتھ کھایا پیا, ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے, میں نے تمہاری پرورش کی یہاں پر موسیٰ, اور تم مجھے آئے ہو میرے بڑوں کو چیلنج کرنے کے لیے. تو یہی تو تھا اس ٹائم پر کہ ہم نے پالا, ہم نے دیا, ہم نے سکھایا, ہمارے ساتھ آپ رہے, ہمیں سکھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, ہمیں بتائیں گے آپ. تو وہ اس وقت کا جو صبر تھا وہ یہ تھا کہ آئے کرج کا صبر تھا میرا, کہ میں کرج دکھاتا, وہاں پہ بہادری دکھاتا, دلیری دکھاتا کہ میں نہیں جاؤں گا. پھر اس کے بعد مختلف دور کے فتنے ہیں. کسی نے مجھے اس لحاظ سے چیلنج کیا کہ تو اپنی ڈگری مکمل کر کے نہیں آیا, تیری کی اوقات ہے کہ سڑک کے گل کرن والی. تو میں نے پھر بھی آگے دکھایا کہ کیا ہوا, اگر ڈگری نہیں ہوئی تو گیان اور فہم جو ہے وہ ڈگریوں کا محتاج تھوڑی ہوتا ہے. مجھے چھوٹی بھی چیز آتی ہے تو بلے کو انی والا آیا تو کھڑی ہے نا اپنی جگہ پہ. اگر مجھے ایک آیت کا بھی فہم ہے تو میں وہ بیان کرنے کے اندر کیوں قاصر ہوں؟ کم ہو اگر کوالٹی ہو کسی کا بھی بھلا کر دے. تو وہ تو ایک صحابی بھی تھے نا جنہوں نے کہا تھا صحیح کہ میں نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج دوں گا, زکوٰۃ کروں گا, کلمہ پڑھوں گا, اور اس سے زیادہ کا میرا دین نہیں ہے. آپ نے جنت کی بشارت دے دی اس کو. یہ ابھی میرا پوڈکاسٹ سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے. جی جی. تو اگر میرے پاس کم بھی ہے, اگر میں اس کے ساتھ بھی سنسیئرلی کام کر لوں تو شاید ہو سکتا ہے امپیکٹ ہو جائے. ایک آدمی کی زندگی بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے میرے منہ سے نکلے ہوا ایک جملہ بھی کام ہو سکتا ہے. تو آپ مجھے ڈیمین کیوں کر رہے ہو؟ پھر ایک اس وقت صبر یہ آیا کہ اگر میں ایک ڈگری ہولڈر نہیں بھی ہوں اس ٹائم پر, تو میں اسٹینڈ آؤٹ کر کے اپنے آپ کو پریزنٹ جب کرتا تو بڑے بڑے پی ایچ ڈی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے تنقید کرنے کے لیے, اس کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. پھر بھی آئے میدان کے اندر. اور پھر وہ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے جو دین کے اوپر بھی کہتے رہے تو آندہ ہی کچھ نہیں ہے, تو فارغ ہے, کہتا فلانے کا ڈمکانے کا. تو ہمارے یہاں آج کل کا ایک ٹرینڈ بھی ہے جو دینی طبقے کا میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ کسی پہ ہٹ مارنے جائیں گے نا تو وہ اس کی دینی کریڈینشلز کو تنقید کریں گے. آپ بات کا رد کریں, پرسنالٹی کا کیوں رد کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ زیادہ بہتر اپروچ نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کا رد کریں گے. پرسنل ہونا, جب آپ پرسنل ہوں گے تو اوبویسلی ووٹ ہار جائیں گے آپ کا. تو کسی وقت یہ صبر تھا کہ جو اب یہاں سے سوری میں آپ کو انٹرپٹ, جو صبر کرے گا وہ پرسنل نہیں ہوگا پھر. اور جس کا کبھی اس کی ذات کو کبھی اب یہ بھی کہنا بہت عجیب سی بات ہوگی جو ایک بڑا لبرل سٹانس ہے کہ جی برائی سے نفرت کریں, برے سے نفرت نہ کریں. تو بھائی برائی اگر فطرت کا حصہ بن چکی اور وہ بندہ برائی کا ایڈوکیٹ ہے تو اس کی ذات کو بھی اڑانا مقصود ہوتا ہے. ان کی ذات کبھی سبجیکٹیولی آپ کو کبھی پرسنالٹی کو ہٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن پرسنالٹی کو ہٹ کیے بغیر ادب کو ملوزے کھاتے رکھتے ہوئے بات کو, مقصد اگر اس بات کی تردید کرنا ہے سوسائٹی میں تو شخصیت کے اوپر فتوے کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ اور اگر شخصیت کے اوپر فتوا لگانے کا مقصود ہے تو اس کے اوپر شریعت کے اصول ہیں کہ شخصیت کی عقیدت اتنی اسٹرانگ ہے اور اس سے جڑا ہوا شہر اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسے نلیفائی کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. تو جب آپ اسٹریٹجک مینجمنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ ایمان اگلے کا تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ تو اپنا مقصود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا قاعدہ اس سے نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ جس بھی عقیدے کا حامل ہے میں اسے کام نکالوں گا. ایسی بات تھوڑی ہے کہ اسے کام نہیں لیا جا سکتا. تو پھر کسی زمانے کے اندر اسٹرگل یہ تھا کہ بھائی اچھا کبھی آپ کے سامنے جو ہے بڑے لوگ جو ہے وہ چیپ طریقوں سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں, کنٹروورسیوں سے
اوپر آتے ہیں, کسی کو رد کر دو اوپر آ جائیں گے, اور ہاٹ ٹاپکس پہ بات کر لو, سسٹم پہ بات کر لو, نظام پہ بات کر کے فوراً آپ کو ٹی آر پی مل جائے گی اس کے اوپر, کیونکہ اس میں جذبات جڑے ہوئے ہیں نا, انقلاب انقلاب, ہم نے آگے آنا ہے, میں یہ کر دوں گا, وہ ہو جائے گا, ہمیں یہ کرنا چاہیے, میرا بڑا, اس سے آپ کو بہت ہٹ لگتا ہے. وین یو سی پیپل اراؤنڈ یو, انہیں ان موضوعات کے اوپر بہت بات کرنے کا شوق ہے, اور آپ ایک اپنی جینوئن اسٹریک لے کے چل رہے ہو کہ آپ زندگی میں لوگوں کی مائنڈ سیٹس کو اور ان کی کلچر کو اور ان کے دین کو اور ان کی اسٹرگل کو ایک مینیفیسٹو میں انٹیگریٹ کرانے کی کوشش کرو ایک پازیٹیو ویژن کے ساتھ, تو اس کو مچھلی کم لگتی ہے, یہ بڑا صبر ہوگا آپ کا. لیکن جو بھی مچھلی لگتی ہے پھر, لیکن جب آپ, ہاں وہ تو پھر ایکسپونینشیل ہاریزونٹل ورٹیکل گروتھ کے مختلف ہیں, جو آپ بڑا ٹائم لگا کے اٹھائیں گے اور آپ ایک نیرو اس میں اٹھائیں گے, اس میں بہت فرق ہوگا. تو معاملہ پھر توکل پہ نہیں چلا جاتا بہت ساری چیزوں میں. توکل اوبیسلی توکل تو وہ بھی کر رہا ہوتا ہے نا جو بہادری دکھا رہا ہے سسٹم کے اندر, وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نتائج کس کے ساتھ ہوں گے؟ بات یہ اپنے نفس کے خلاف کتنا آپ جا رہے ہیں اس توکل کے ساتھ. بہادری دکھانا بھی کوئی ہلکا پھلکا کام نہیں ہے. اگر کوئی بندہ غلط راہ میں بھی بہادری دکھا رہا تو بہادری تو دکھا رہا ہے نا یہاں پر. صحیح. سو میرے تو آئی تھنک ان دس لاسٹ 12 ایئرس مختلف لیول کے صبر کے پیچز. اچھا اس سے بڑا صبر آپ کیا کریں گے کہ میں نے سب کچھ اپلائی کر دیا, جتنا پاسبل تھا اپلائی کر دیا, جتنا سپر نیچرلی پاسبل تھا اپلائی کر دیا, پھر بھی رزلٹ نہیں آیا. دیٹس ہارڈ. کچھ لوگوں کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کا انتخاب نہیں کریں گے, اور آپ کے جو قریبی رشتے دار ہوں کو دیٹ ہرٹس. لیکن پہلے ہی جب آپ نے بیس بنا دی, آپ دیکھ لیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو طالب سے کہہ رہے ہیں آخری وقتوں میں, ہم نے اتنی اچھی زندگی میرے ساتھ گزاری ہے, اتنی اسٹرگل کی ہے اسلام کے لیے, لا الہ الا اللہ پڑھو اور بیڑا پار ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.